ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ اپنے دل میں تصور کر لیں کہ کل روز قیامت میں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ جب ہم خدا کے سامنے روز قیامت میں حاضر ہوگے تو خدا فرشتوں دوارا پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کرنے کے لیے، تم نے کیا کر کے آیا؟ تم یہی جواب دو گے نا کہ ہم نے پیسہ کمایا، زمین بنایا، کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ ہم نے اپنے لیے کیا کر کے آیا؟ خدا یہی بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنے لیے کیا کر کے آیا؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسہ کمایا، زمین بنایا، حرام کے کما کے، حلال بھی حلال نہیں، حرام کے کما کے اور بنایا پیسہ۔ کل روز قیامت میں جب خدا پوچھے گا، ہم خدا کے سامنے کیسے جواب دیں گے؟ اس لیے مسلمانوں، جاگ جاؤ، اپنے ایمان اور قلب اور روح کو پاک کرو۔ جس دن مسلمان کا روح اور قلب پاک ہو گیا اور ایمان آ گیا، اس دن مسلمان ایمان والا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک الحمدللہ دعا بھی پڑھ کے نا کسی کو دعا کر دیا تو وہ لگے گا، لیکن نہیں، اب کوئی جو امام ہو گیا، چاہے مولانا، چاہے مفتی، چاہے قاری ہو گیا، کسی کو دعا کر کے جب پھونکتا ہے وہ تو اس کا لگتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہے، قلب نہیں ہے اور روح پاک نہیں ہے، کسی کا بھی پاک نہیں ہے۔ اس لیے امام بھی اگر نماز پڑھاتا ہے تو روح پاک نہیں ہے اس کا بھی ایمان خراب ہے۔ پیسے کے پیچھے جیسے نماز ختم ہوتی ہے ویسے حجرے میں پہنچتا ہے اور تعویذ لکھ لکھ کر بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ 10,000، 5,000، 2,000، 3,000، اس طرح سے قرآن کی آیت کو بیچ بیچ کے پیسہ کما رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جس دن قرآن کی آیت بکنے لگے گی، اس دن قرآن کی آیت کوئی فائدہ نہیں کرے، یعنی شفا نہیں ملے گا کسی کو بھی۔ آج ہونے لگ رہا ہے، مولوی، مولانا، مفتی یہ قرآن کی آیت بیچ بیچ کے بہترین پیسہ کما رہے ہیں اور اس پیسے سے بزنس کر رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو اللہ پوچھے گا تم نے قرآن کی آیت بیچ بیچ کے پیسہ کمایا، ہم نے اس قرآن کو اپنے رسول کے پر اتارا، رسول اپنی امت کو دے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، گناہوں سے بچے گا، لیکن یہاں قرآن پڑھ کے بھی گناہ کرنے لگ رہے ہیں لوگ۔ صلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔